بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور اس میں رجم کا یعنی زنا کرنے والے کو سنگسار کرنے کی سزا کا ذکر کیا اور فرمایا، رجم کے بارے میں دھوکہ نہ کھا لینا، کیونکہ اگرچہ اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن یہ بھی اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ غور سے سنو، حضور نے خود رجم کیا ہے اور حضور کے بعد ہم نے رجم کیا ہے۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ یوں کہیں گے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں وہ چیز بڑھا دی جو اس میں نہیں تھی، تو میں قرآن کے کنارے پر یہ لکھ دیتا کہ عمر بن خطاب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، فلاں اور فلاں صحابی اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کیا ہے اور آپ کے بعد ہم نے رجم کیا ہے۔ غور سے سنو، تمہارے بعد عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو رجم کو، دجال کو، شفاعت کو، عذاب قبر کو اور ان لوگوں کو جو جل جانے کے بعد جہنم سے نکلیں گے، ان سب چیزوں کو جھٹلائیں گے۔ حضرت سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منا سے واپس ہوئے تو انہوں نے پتھریلے میدان میں اپنی سواری بٹھائی، پھر کنکریوں کی ایک ڈھیری بنا کر اپنے کپڑے کا ایک کنارہ اس ڈھیری پر ڈالا اور اس پر لیٹ گئے اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری قوت کمزور ہو گئی ہے اور میری رعایا بہت پھیل گئی ہے، اس لیے اب مجھے اپنی طرف اس طرح اٹھا لے کہ میں تیرے احکام کو نہ ضائع کرنے والا بنوں اور نہ ان میں کمی کرنے والا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو لوگوں میں یہ بیان فرمایا، اے لوگو، کچھ اعمال تم پر فرض کیے گئے ہیں اور سنتیں تمہارے لیے صاف بیان کر دی گئی ہیں اور تمہیں ایک واضح اور صاف ملت پر چھوڑا گیا ہے۔ پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا، اس کے بعد بھی تم دائیں ہاتھ ہو کر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرو تو یہ الگ بات ہے، پھر تم اس بات سے بچو کہ رجم کی آیت کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی یوں کہے کہ ہمیں کتاب اللہ میں زنا کے بارے میں دو سزائیں نہیں ملتی، ایک رجم کی اور دوسری کوڑے مارنے کی، بلکہ ہمیں تو صرف ایک سزا ملتی ہے، یعنی کوڑے مارنے کی۔ میں نے خود دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کیا ہے اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں عمر نے نئی چیز بڑھا دی، تو یہ عبارت میں قرآن میں لکھ دیتا، شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں تو دونوں کو ضرور رجم کرو۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت سعید کہتے ہیں، ابھی ذی الحجہ کا مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر زخمی کر دیا گیا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ خلافت راشدہ میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ یمری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ جمعہ کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضور اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، پھر بیان فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں میں یہی سمجھا ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ مرغے نے مجھے 2 مرتبہ چونچ ماری ہے۔ میں نے اس خواب کا ذکر اپنی بیوی اسماء بنت امیس سے کیا، اس نے تعبیر یہ بتائی کہ عجم کا ایک آدمی آپ کو قتل کرے گا۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دوں۔ خلیفہ مقرر کرنا ٹھیک تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین اور خلافت دے کر اپنے پیارے نبی کو بھیجا ہے اسے ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اگر دنیا سے جانے کا میرا معاملہ جلدی ہو گیا تو یہ 6 آدمی جن سے دنیا سے جاتے وقت حضور راضی تھے، آپس کے مشورے سے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں، اور وہ 6 آدمی یہ ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ تم ان میں سے جن سے بھی بیعت کرو اس کی بات سنو اور مانو۔
مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ اس امر خلافت میں اعتراض کریں گے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے اپنے اس ہاتھ سے اسلام پر جنگ کی ہے۔ اگر وہ لوگ ایسا کریں تو وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہوں گے۔ اگر وہ اس اعتراض کو جائز سمجھتے ہیں پھر تو واقعی وہ کافر ہو جائیں گے، ورنہ وہ ایسا کر کے کافروں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ میں کوئی ایسی چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں جو میرے نزدیک کلالہ کے معاملے سے زیادہ اہم ہو۔ کلالہ وہ آدمی ہے جس کے نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ۔ اللہ کی قسم، جب سے میں حضور کے ساتھ رہا ہوں، حضور نے کسی بھی چیز کے بارے میں میرے ساتھ اتنی سختی نہیں کی جتنی سختی میرے ساتھ اس کلالہ کے بارے میں کی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے پر مار کر فرمایا، سورہ نساء کی آخری آیت جو گرمیوں میں نازل ہوئی ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں شہروں کے گورنروں کو اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ لوگوں کو دین اور اس کے نبی کی سنت سکھائیں، اور جو کوئی نیا یا پیچیدہ معاملہ ایسا پیش آ جائے جس کا انہیں حل سمجھ میں نہ آئے تو وہ اسے میرے پاس بھیج دیں۔ پھر فرمایا، اے لوگو، تم یہ 2 سبزیاں کھاتے ہو، میں تو انہیں برا ہی سمجھتا ہوں، وہ لہسن اور پیاز ہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے کہ مسجد میں جس آدمی سے لہسن یا پیاز کی بو آ جاتی تھی تو اسے حضور کے فرمانے پر ہاتھ سے پکڑ کر مسجد سے باہر نکال کر جنت البقیع پہنچا دیا جاتا تھا۔ لہٰذا جو شخص لہسن یا پیاز ضرور ہی کھانا چاہتا ہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو مار دے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان جمعہ کے دن فرمایا اور اس کے بعد بدھ کے دن انہیں حملہ کر کے زخمی کر دیا گیا، جبکہ ذی الحجہ کے ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے۔